سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء رحیم دین سیکھنے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کسی کو دین سیکھنا چاہیے. اور بہت ضروری ہے کہ بندے کو اتنا دین آنا چاہیے کہ بندہ حلال حرام اور پاکی ناپاکی کے مسائل جو ہے وہ جان سکے. تمام تر ایسے مسائل جو زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اس طرح جو ہے اتنے مسائل کا جاننا انسان پر فرض اور واجب ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ آپ کی پیش خدمت ایسے مسائل رکھیں گے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی پروگرام، بڑی بڑی مجالس، وہ تو وقتاً فوقتاً جو آپ کے ساتھ جمعے کے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن روزانہ کی بنیاد پر مختصر سی ویڈیو جس میں ہم جو ہے وہ زندگی کے احکامات، زندگی گزارنے کے مسائل جو ہے وہ ہم بیان کر سکیں اور سیکھ سکیں. اچھا، دین سیکھنے میں بندے کو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. بندہ بوڑھا ہو، نوجوان ہو، ہر حال میں دین سیکھنا چاہیے. کسی بھی حال میں جو ہے دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور بندہ خود کوشش کرے کہ میں دین کو سیکھوں، دین کی فکر کروں، مسائل کو سیکھوں، پوچھ کے سیکھوں، علماء سے سیکھوں. اس لیے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے بہت سارے علماء جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ دین سے واقف نہ ہوں، دین سے ان کو دوری محسوس نہ ہو، بلکہ وہ اپنے علماء کے ساتھ، اپنے صلحاء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ حتی الامکان جس طرح ممکن ہو سکے وہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ تعلق بنا رہے. تو آج جو ہے ہم جو مسئلہ ڈسکس کریں گے اور جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ ہے غسل کا طریقہ. غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں اور غسل کے مکروہات کتنے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غسل کے اندر فرائض کی. تو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا، غسل کے فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو انسان کا غسل نہیں ہوگا. غسل واجب، غسل سے مراد غسل واجب ہے. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا، منہ کے اندر پانی ڈال کے منہ بھر کے غرارے کرنا. رمضان کے اندر منہ بھر کے کلی کرنا ہوتا ہے، عام حالت میں غرارے کرنا ہوتا ہے، جا کے جو ہے منہ کے حلق تھوڑا سا نیچے تک پانی چلا جائے، اور رمضان میں کلی کرے تاکہ جو پانی حلق سے نیچے نہ جائے، منہ کے اندر ہی رہے. دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے پانی پہنچانا. ہمارے ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہماری ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے. تیسرا ہے پورے بدن پر ایک مرتبہ اس طرح پانی پھیرنا کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ حتیٰ کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے. یہ تینوں فرائض ایسے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا، کوئی ایک چیز بھی رہے گی، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، منہ میں کلی کرنا بھول گئے، اور جسم پر پانی تو بندہ ویسے ہی ڈالتا ہے، ان دونوں میں سے، ان تینوں میں سے کوئی بندہ ایک چیز بھی بھول گیا تو انسان کا غسل واجب ادا نہیں ہوگا. اس صورت میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوگی، جتنے بھی جو ہے وہ عبادتیں کی ہوں گی، فرائض اور واجبات، ان کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا. دوسرا ہے غسل کی سنتیں. غسل کی سنتیں جو ہے عموماً 7 بیان کی جاتی ہیں کہ 7 غسل کی سنتیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گئی سنتوں میں سے، فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو غسل ادا ہی نہیں ہوگا. سنتوں میں سے اگر جو سنتیں بیان کی جائیں گی ان سنتوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو غسل تو ہو جائے گا، غسل ہر حال میں ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی فرض نہ رہا ہو. سنتیں چھوڑنے میں سے کوئی اگر ایک سنت چھوٹ گئی
تو انسان کو غسل ہو جائے گا لیکن ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی، ثواب انسان کو کم ملے گا، کیونکہ سنت بھی جو ہے وہ ضروری ہے، بندہ جو ہے حضور کی شفاعت کا سبب بنتا ہے، سنتیں بندہ ادا کرتا رہے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ طہارت جو ہے وہ حاصل کرے، طہارت کی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے۔ ہم جو نیت کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں وہ طہارت کی نیت سے ہو کہ بھئی ہم جو ہے غسل کر رہے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، طہارت کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے گرمی کو دور کرنے کے ہو، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ غسل کیا جائے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ اب بعض مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ بسم اللہ ہم بیت الخلاء کے اندر وہ کیسے پڑھیں؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ بندہ دل کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ یہ جو ہمارے دو ہاتھ ہیں، گٹے یہ ہوتے ہیں کلائی، جس کو کلائی بھی کہتے ہیں، ان کلائیوں تک ہاتھوں کو دھونا جو ہے یہ سنت میں داخل ہے۔ دوسری بلکہ چوتھی سنت یہ ہے کہ ظاہری ناپاکی کو دور کرنا اور استنجا کرنا۔ انسان کے بدن پر غسل واجب جو پڑا ہے، اس کی اگر کوئی جسم پر ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے، جسم پر جو ہے وہ ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے، تو بندہ اس کو دھو لے، اور پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے بندہ استنجا بھی ضرور کر لے، تاکہ جو ہے اگر اس ناپاکی کے قطرے جو ہے وہ اگر رہ گئے ہیں تو پیشاب سے نکل جائیں، اور اس کے بعد استنجا وغیرہ کر لے بندہ۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ بندہ وضو ضرور کر لے۔ یہ بھی وضو کرنا جو ہے غسل کی سنتوں میں سے ہے کہ بندہ جب غسل شروع کرے اس سے پہلے جو بندہ کیا کر لے، وہ وضو ضرور کر لے۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ ایک تو تھا ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا، اس طرح ڈالنا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے، وہ غسل کے فرائض میں سے تھی، ٹھیک ہے، وہ اگر رہ گئی تو وہ انسان کا غسل ہی شمار نہیں ہوگا۔ لیکن 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ سنت میں سے، اگر پانی اتنا وافر مقدار میں موجود ہے کہ بندہ جو ہے 3 مرتبہ ڈال سکتا ہے، تو بندہ سنت کی نیت سے 3 مرتبہ پانی ڈال دے، لیکن پورے بدن پر، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ تو ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا وہ لازم اور ضروری ہے، وہ فرائض میں سے، لیکن 3 مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ بدن کو ملنا، صابن لگانا بدن پر، جہاں کہیں جو ہے وہ میل کچیل لگی ہوئی ہو، بندہ اس کو دھو لے اور اس کو صاف کر لے۔ اس کے بعد آتے ہیں غسل کے مکروہات۔ غسل کے مکروہات میں جو ہے وہ ایسی ہیں، ان سے بندے کو بچنا چاہیے، حتی الامکان بندہ کوشش کرے کہ غسل کے مکروہات سے بندہ بچے۔ وہ 3 مکروہات ہیں۔ سب سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ استعمال کرنا۔ آج کل اللہ کے فضل سے پانی کی بہت زیادہ جو ہے وافر مقدار میں ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے، پھر بندہ نل کھول دیتا ہے، پانی کی ٹنکی کھول دیتا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، بندہ اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے، اور غسل خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بندہ اپنی تقاضے اور ضروریات پورے کرنے کے بعد بندہ باہر آ جائے۔ تو بہت زیادہ پانی ڈالنا، ایک تو 3 مرتبہ ڈالنا وہ سنت ہے، 1 مرتبہ ڈالنا فرض ہے، 1 مرتبہ پانی بہانا اپنے جسم پر، اور جو ہے وہ 3 مرتبہ پانی بہانا اپنے جسم پر، یہ ایک فرض تھا، دوسرا سنت تھا۔ لیکن بہت زیادہ 3 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے یا بہت زیادہ کثرت سے بندہ پانی ڈالتا رہے، عموماً یہ گرمیوں کے دنوں میں اس طرح ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، بندہ اس سے بچے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ بندے کی ضرورت پوری ہو گئی، تقاضا پورا ہو گیا، تو جلد از جلد جو ہے بندہ بیت الخلاء سے باہر نکل جائے، غسل خانے سے باہر نکل جائے۔ دوسرا مکروہ یہ ہے اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ بالٹی کے اندر ہم نے پانی لے لیا، بھئی 1 مرتبہ تو جو ہے وہ ہم جو ہے بدن پہ بھی بہا لیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن بہت ہی زیادہ کم جو ہے وہ لینا پانی کہ بھائی صرف قطرے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قطرے دکھائی دے رہے ہیں، نہیں، صحیح معنی میں پانی بندہ جسم میں ڈالے، سنتیں ادا کرے۔ تیسرا مکروہ یہ ہے کہ دوران غسل بندہ جو ہے برہنہ ہو
اور باہر بیت الخلاء سے جو ہے لوگوں سے باتیں کرتا رہے۔ ویسے بھی بیت الخلاء میں رہتے ہوئے جو ہے باتیں کرنا منع ہے، چاہے جائے کہ بندہ غسل کر رہا ہو اور برہنہ ہو اور جو ہے وہ اندر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہو، باہر کے لوگوں سے آوازیں دے رہا ہو۔ اس طرح نہ اپنے تمام تر چیزیں غسل کرنے کے بندہ پہلے لے جائے، تاکہ یہ حاجت پیش نہ آئے کہ باہر کے لوگوں کو بندہ پریشان کرتے رہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔